ہلو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل پاک ٹی وی پر۔ جناب، آج ہم آپ کو ایک ایسی جگہ کی سیر کروانے والے ہیں جس کے بارے میں آپ نے شاید پہلے نہ سنا ہو۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی سے باندھ لیجئے اپنا سیٹ بیلٹ۔ تو نکلتے ہیں شہر مشہد سے 5 کلومیٹر دور ایک آستان مقدس کے شاندار سفر پر نکلنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے ایک مؤدبانہ التماس ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل پاک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کر دیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا جناب۔ ویڈیو بڑی دلچسپ حقائق اور واقعات پر مبنی ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخی اہمیت کی حامل بھی ہے۔ شہر مشہد سے 5 کلومیٹر دور اس آستان مقدس کا نام ہے زیارات امام زدگان جناب امام زادہ یاسر اور ناصر۔ اگر تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کی جائے تو مامون الرشید نے جہاں اپنے آپ کو محب اہل بیت ہونے کا ڈنڈورا پیٹ رکھا تھا اور اپنے حکومت کے حصول اور بقا کے لیے نہ صرف اپنے بھائی امین کو قتل کروایا بلکہ امام موصوف حضرت امام رضا علیہ السلام کو بھی شہید کروا دیا۔ کیونکہ آج کی ویڈیو میں ذکر ہو رہا ہے امام زدگان یاسر اور ناصر کا، تو یہ مشہد پہنچے کیسے اور یہاں پر ان کے مزارات کب اور کیسے بنے، تو اس کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جناب۔ جب مامون نے امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی کے لیے بلایا تو کافی سارے سادات نے مدینہ سے طوس کا سفر کرنا شروع کر دیا۔ یہ سمجھ کر حالات و واقعات بڑے اچھے ہیں کیونکہ ظاہراً یہی نظر آ رہا تھا۔ اس طرح ہجرت کا سفر شروع ہو گیا۔ ان واقعات کا ذکر ابو مخنب نے کیا ہے۔ یہ وہی ابو مخنب جس کے واقعہ کربلا لکھا تھا، اس نے اپنی کتاب بحر الانصاب میں ان شہزادگان کا ذکر کیا ہے۔ جب یہ امام زدگان مدینہ سے طوس کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ کافی تعداد میں لوگ تھے، جن کی تعداد تقریباً 15,000 تک بتائی گئی ہے۔ جب اس قافلے کو رستے میں یہ علم ہوا کہ جناب امام رضا علیہ السلام کو مامون نے زہر دلوا کر شہید کروا دیا ہے تو یہ قافلہ مامون سے نبرد آزما ہونے کا تہیہ کر چکا تھا۔ یہ بات مامون تک پہنچ گئی تو اس نے لاؤ لشکر بھیجا۔ عین کربلا کی طرح کافی سارے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، حتیٰ کہ آپ امام زدگان کو گلستان جہاں آج مزارات بنے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ شروع میں تو یہاں پر کوئی خاص مرکز کی تزئین و آرائش نہ کی گئی، لیکن بعد ازاں ایک کویتی جب یہاں پر آیا اور اس نے منت مانگی اور اس کی منت جلد ہی پوری ہو گئی تو اس نے باقاعدہ مقبرے اور ذریحات بنوائی جن کی مشابہت امام رضا کی زری سے ملتی ہے۔ اب ایرانی حکومت نے وہاں پر ایک درس اور زائرین کے لیے ہوٹل وغیرہ کی سہولت دے رکھی ہے۔ اب بھی کویتی، ایرانی، عراقی، یمنی اور پاکستانی وہاں پر زیارات کے لیے جاتے ہیں اور اپنے اپنی جائز حاجات با مطابق شریعہ مانگتے ہیں، جو خداوند متعال پوری کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کی حاجات با مطابق شریعہ اپنی بارگاہ میں بھی قبول فرمائے۔ یہ صحن ہے امام زدگان کا، بیرونی منظر ہے یہ۔ انشاءاللہ آپ کو اندرونی منظر بھی دکھاتے ہیں۔ یہ پہلے جناب یاسر کی ہے، اس سے آگے دوسری زری جو ہے یہ جناب ناصر کی ہے۔ من كان تحميل هدايات بدورات تبرعات للبناء مقامين الشريفين منا رحم الله والديكم لا تنسوا